انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ بنانے لگتے ہیں اور بھی قسم کے کیڑے مکوڑے اپنا ٹھکانہ بنانے لگتے ہیں، لیکن اگر اس گھر کے اندر روشنی اور دیا جلا دیا جائے، کسی بلب کو جلا دیا جائے، تو وہاں دوسری مخلوق اپنا ٹھکانہ نہیں بنائے گی، بلکہ وہاں پر روشنی رہے گی۔ روشنی رہے گی تو دوسری مخلوق اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پائے گی۔ میرے دوستوں، یہی حال ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک نہیں، ہزار قسم کی برائیاں ہیں۔ بچے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے، بچے نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب کا علاج، رسومات ہمارے معاشرے میں پنپتی جا رہی ہیں، فضول خرچی بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سب کا علاج یہ ہے کہ امت جاہل ہے۔ اگر امت سمجھدار ہوتی، علم سے آراستہ ہوتی، اپنے زندگی کو اور اپنے مال کو صحیح استعمال کرنا آتا ہوتا، تو ایک علم کی شمع جلانے کے بعد میں معاشرے کی اور گھر کی اور خاندان کی ساری برائیاں ختم ہوتی ہوئی چلی جاتی۔ دینی کمیاں بھی دور ہوتی اور دنیاوی کمیاں بھی دور ہوتی۔ مثال کے طور پر دوستوں، میں آپ سے کہوں گا، ہمارے پاس تو اتنے سارے علماء، قرآن و حدیث، اتنی مساجد، اتنا دعوت و تبلیغ کا نظام، ہر جمعے میں تقریریں، ہر وقت 3 دن کی تشکیل، ہر وقت دعوت و تبلیغ کا ایک مزاج، چلو بھائی چلو گشت۔ اتنی محنت کے باوجود بھی ہماری نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ چوراہوں کو سب سے زیادہ آباد کرنے والی ہماری قوم ہے، پٹیے توڑنے والی ہماری قوم ہے، اتنی دین کی محنت کے بعد۔ جبکہ اس کے بالمقابل ہم غیروں کو دیکھیں تو غیروں کے سامنے نہ تو اتنے ان کے بھجن ہو رہے ہیں، نہ تو ان کو اتنی تعلیمات مل رہی ہے ان کی آخرت کی، نہ خدا کا خوف، نہ آخرت کا ڈر ان کو سنایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی چوراہوں پر ان کے نوجوان نظر نہیں آ رہے ہیں، آوارہ گردی میں نظر نہیں آ رہے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ہمارے یہاں اتنا نظام، ان کے یہاں یہ کوئی نظام بھی نہیں، اس کے بعد بھی ہماری قوم سدھرنے کو تیار نہیں اور ان کی قوم بگڑنے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کی وجہ صرف تعلیم ہے کہ انہوں نے تعلیم کو پکڑا، اگرچہ دنیاوی لحاظ سے پکڑا تو وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے زندگی کا انہوں نے مقصد، ٹارگیٹ انہوں نے تیار کر لیا، ایک اپنا نظام بنا لیا، اور ہماری قوم جاہل رہی۔ سارا نظام ہونے کے بعد بھی ہم فیل ہیں کیونکہ ہماری قوم جاہل ہے۔ ہماری قوم جاہل، دینی لحاظ سے بھی جاہل ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی جاہل ہے۔ اور اگر دنیاوی لحاظ میں تعلیم میں آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی تو ہنومان 40ویں میں چلی گئی، ہنومان 40ویں میں چلی گئے ہمارے بچے، تو کہاں سے ان کے اندر پھر بیداری آئے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے، میرے استاد محترم کے سامنے زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اقرا بسمی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں آپ۔ دنیاوی تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے لیے دینی تعلیم کا نظام بہت ہی مضبوط بنانے کی، پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور ضرورت ہے، ورنہ ہماری بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ ہم ایسی تعلیم کو لعنت سمجھتے ہیں اور ہم ایسی تعلیم کو، ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ بادہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو،
دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر ان کے اندر تعلیم آ بھی گئی لیکن اسلام کی روح نہیں ہوگی تو یہ تعلیم ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پڑھے لکھے طبقے سے بھی میری گزارش ہے کہ دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو سر جوڑ دیں، دینی تعلیم سے جوڑیں، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی دنیاوی تعلیم سے پیچھے نہ رہیں۔ ہمارے بزرگ آ چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔